ناپاکی کی حالت میں اگر کھانا پینا ہو جائے تو کیا اس کو گناہ ملے گا؟ دیکھیے، دیکھا جائے گا کہ یہ اپنی غفلت کی وجہ سے ایسا ہے یا واقعتاً وقت کی کمی ہے۔ اگر اپنی غفلت کی وجہ سے ایک آدمی ناپاک ہے اور پاک نہیں ہو رہا تو وہ گناہ گار ہے، اس کا تو زندگی ہی گناہ ہے، کیوں وہ ناپاک گھومتا ہے۔ اور اگر وقت ایسا ہے کہ مثلا میں آپ کو مثال سے سمجھاؤں کہ یہ روزہ رکھا جاتا ہے، اب روزہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ صبح صادق کے داخل ہونے سے پہلے مسلمان نیت کر چکا ہو، کھانے پینے اور جماع سے رک چکا ہو۔ اب ایک طرف روزہ رکھنا ہے اور دوسری طرف غسل ہے، تو روزہ رکھنے کو مقدم کیا جائے گا اور غسل کو مؤخر کیا جائے گا۔ اس کے لیے بہتر صورت یہ ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہو، کھانے پینے کی ضرورت پڑ جائے، کسی سے ملنے کی ضرورت پڑ جائے، تو سنت طریقہ یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے اور اس وضو سے پھر وہ سارے کام کر لیے جائیں اور فوری طور پہ جیسے ہی موقع ملے اس کے بعد پاکی حاصل کر لی جائے، یہی بہتر ہے، بغیر کسی وجہ کے اس حال میں رہنا گناہ ہے۔ پوچھا ہے کہ اگر غسل روزے کی حالت میں ہو تو غرارہ کیسے کریں، جبکہ غرارہ کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سنت ہے؟ جی بالکل، ہماری فقہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ پانی کو اندر تک، دور تک پہنچا دینا یہ سنت ہے۔ اب اس سنت میں غرارہ بھی شامل ہے، اس سنت میں ناک کے اندر دور تک پانی چڑھا دینا یہ بھی شامل ہے، اس سنت میں اچھی طرح کلی کرنا یہ بھی شامل ہے، اس سنت میں انگلیوں کا خلال کرنا پیروں اور انگلیوں کی یہ بھی شامل ہے۔ البتہ علماء نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ فرض کی حفاظت کے لیے سنت کو چھوڑا جا سکتا ہے، اس لیے روزے کی حفاظت کے لیے کلی اس طرح کرنا کہ روزہ ٹوٹ جائے جائز نہیں ہے، اور روزے کی حالت میں غرارہ سنت تو دور کی بات ہے مکروہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر شوہر مر جائے اور بیوی کے ساتھ گھر والوں کا رویہ اچھا نہ ہو جبکہ اس کو عدت گزارنی ہے تو وہ عدت کہاں گزارے گی؟ دیکھیے، سوال یہ ہے کہ خاتون شوہر کی زندگی میں کہاں رہتی تھی؟ اگر شوہر نے اپنے ساتھ رکھا تھا تو یہ شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارے گی، اور گھر والوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اس خاتون کا احترام کریں اور اس خاتون کی تمام ضروریات کو پورا کریں۔ اگر خدا نخواستہ حالات اس زمانے میں ایسے لوگ بھی نکل آئے ہیں کہ وہ میاں غریب کی آنکھیں بند نہیں ہوئے کہ بیوی کو گھر سے باہر کر دیا، نکلو یہاں سے، ایسے حالات میں خاتون کی عزت و آبرو و عفت بہت ضروری ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ میکے چلے جائے، اپنی والدہ اور اپنے والدین کے ساتھ وقت گزارے اور وہیں پہ عدت گزار لے بامر شدید مجبوری کے، جب تک کہ یہاں پہ شوہر کے گھر پہ رہنے کی گنجائش ہے، یہاں سے جانے کی کیا بلکہ نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہے، جب تک کہ عزت کا مسئلہ نہ ہو، رزق کا مسئلہ نہ ہو، بچوں کی زندگی کا مسئلہ نہ ہو، گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔ اگر شوہر بیوی کو بولے کہ تم میری طرف سے فارغ ہو جبکہ طلاق واقع ہو جائے گی، دیکھیے یہ جو فارغ ہونا، چھوڑ دینا، دور کر دینا، یہ جو الفاظ ہیں یہ کنایا ہے۔ کنایا کا مطلب یہ ہے کہ ایسے الفاظ ہیں کہ ایک مطلب اس کا طلاق بھی ہو سکتا ہے، ایک مطلب اس کا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے کنایا الفاظ میں شوہر کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ بات کیا ہو رہی تھی، طلاق کی بات ہو رہی تھی، علیحدگی کی بات ہو رہی تھی، تو یہ کنفرم ہو گیا کہ اس سے بات طلاق کی ہو رہی ہے۔ پھر شوہر سے پوچھا جائے گا کہ صاحب آپ نے جو یہ کہا ہے کہ فارغ ہو گئے، چھوڑ دیا، تم فارغ ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ کہے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی، اور اگر وہ کہے کہ نہیں میری نیت یہ نہیں تھی بلکہ میری نیت کچھ دنوں کے لیے اس کو دور کرنا یا ناراضگی کا اظہار کرنا، تو شوہر کا قول معتبر ہوگا، اسی پہ فیصلہ کیا جائے گا۔ پوچھا ہے کہ وراثت کے گھر میں رشتہ دار رہتے ہیں جبکہ وراثت کی تقسیم نہیں ہوئی ہے تو کیا یہ رہنا جائز ہے؟ علماء نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ وراثت کے گھر میں جب تک کہ بے اتفاق تمام ورثاء کے تقسیم نہیں ہوئی ہو تو گھر میں رہنا جائز ہے۔ ظاہر بات ہے میت ہوئی ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اب ایک آدمی یہ مسئلہ کھڑا کر دے کہ جی گھر خالی کرو، ابھی نہیں ہو سکتا۔ آرام تسلی سے جب ورثاء جمع ہو جائیں اور متفقہ فیصلہ ہو جائے کہ یہ گھر کس کس کا حصہ ہے،
اور کس کس کو کیا ملے گا، اس کے بعد اس کا استعمال کرنا اور بغیر اجازت کے اس میں آنا جانا یہ بہت بری بات ہے، ناجائز ہے۔ پوچھا ہے کہ جی روافظ کا ذبیحہ حرام ہے یا حلال ہے؟ یہ مسئلہ آپ اگر تفصیل جاننا چاہتے ہیں، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، قرآن کریم کی آیت کی تفسیر میں حضرت مفتی شفیع صاحب، حضرت مولانا قاری ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح ہماری جو اہم ترین علماء کرام ہیں ان کی کتابوں کا آپ مطالعہ کیجئے۔ آپ مجھ سے جو کہلوانا چاہ رہے ہیں، زمانے کے تقاضے کچھ مختلف ہیں، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اہدنا بفضلک فیمن ہدیت، وعافنا فیمن عافیت، وبارک لنا فیما اعطیت، وقنا شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ موسم کو ہمارے لیے، تمام ملک والوں کے لیے رحمت بنائے، زحمتوں سے، سیلابوں سے، مشکلات سے اللہ حفاظت فرمائے، مسلمانوں کے لیے خوشحالیوں کے اسباب پیدا فرمائے، معاشی کمزوری اور پریشانیاں اللہ تعالیٰ جلد از جلد ہم سے دور فرمائے۔ ہمارے جامع